السلام علیکم ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوئی محض جذباتی دعوے نہیں کریں گے، بلکہ منطقی طور پر اور دلیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ دوسرے عشرے کی اصل روحانی حیثیت کیا ہے، مغفرت اور درود کا براہ راست تعلق کس بنیاد پر کھڑا ہے، قرآنی پہلو کیا کہتا ہے، احادیث اس تصور کی تصدیق کیسے کرتی ہیں، اور پھر آخر میں آپ کو ایک سادہ لیکن منظم عمل بتاؤں گا جو آپ اگلے 10 دنوں میں اپنا سکتے ہیں، تاکہ یہ دوسرا عشرہ صرف گزر نہ جائے بلکہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی کا سبب بن جائے۔ رمضان کا پہلا عشرہ عام طور پر جوش و جذبے، نئی شروعات اور ایک مضبوط تحریک اور موٹیویشن کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہر بندہ خود سے وعدے کرتا ہے، نمازوں میں مستقل مزاجی آتی ہے، تلاوت بڑھ جاتی ہے اور دل میں ایک نئی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے دن گزرنے لگتے ہیں اور جب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو اکثر ایک خاموش سی تبدیلی آتی ہے جسے زیادہ لوگ نوٹس نہیں کرتے۔ انرجی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، روٹین کچھ میکینکی سا لگنے لگتا ہے اور روحانی فوکس اتنا شارپ نہیں رہتا جتنا شروعات میں تھا، جبکہ تیسرے عشرے کا خیال لیلۃ القدر کی امید کے ساتھ پھر سے ایک جوش پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دوسرا عشرہ صرف بیچ کا ایک گزرتا ہوا حصہ ہے، یا اصل میں یہی وہ فیز ہے جو پورے رمضان کی سمت اور ڈائریکشن طے کرتا ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرا عشرہ اصل میں مغفرت کا فیز ہے، یعنی گناہوں کی صفائی کا دور، اور اگر اس دور میں ایک خاص درود کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا جائے تو یہ صرف ثواب کا اضافہ نہیں کرتا، بلکہ آپ کی روحانی رکاوٹوں کو ہٹا کر تقدیر کے ان دروازوں کو کھول سکتا ہے جو شاید بند محسوس ہو رہے ہیں۔ تو کیا آپ اس کو صرف ایک اور وظیفہ سمجھیں گے یا ایک اسٹریٹجک روحانی موقع؟ اکثر ہم اللہ سے نئی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کہیں رکاوٹ ہمارے اپنے گناہ، ہماری غفلت یا ہمارا روحانی فاصلہ تو نہیں۔ اور یہیں سے دوسرے عشرے کی اہمیت شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب صفائی ہوتی ہے تبھی نیا نظام ہمواری سے چلتا ہے، اور جب دل ہلکا ہوتا ہے تبھی دعا اوپر اٹھتی ہے۔ اب اگر ہم دوسرے عشرے کو صرف ایک جذباتی لیبل نہ سمجھیں بلکہ قرآنی نظریے سے دیکھیں تو تصویر اور واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن بار بار ایک بنیادی اصول اور فنڈامنٹل پرنسپل بتاتا ہے کہ مغفرت صرف گناہ معاف ہونے کا نام نہیں بلکہ رحمت اور فراخ رزق کا دروازہ بھی ہے۔ سورہ نوح کی آیت 10 سے 12 میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہاں ایک سیدھا منطقی تعلق دیا گیا ہے کہ استغفار صرف روحانی صفائی نہیں بلکہ مادی آسانی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسی طرح سورہ الزمر کی مشہور آیت 53 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ چاہے ماضی کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، مغفرت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جب دروازہ بند نہیں ہوتا تو فلو رکتا نہیں، صرف ہم اس کی طرف واپس نہیں مڑتے۔ اگر اس کو دوسرے عشرے کے تناظر میں رکھیں تو دوسرا عشرہ مغفرت کا فیز ہے۔ مغفرت کا مطلب بلاکیج ریموو اور رکاوٹوں کا خاتمہ ہے، اور جب رکاوٹ ختم ہوتی ہے تو فطری بہاؤ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اللہ سے چاہتے ہیں کہ انہیں نیا رزق ملے، ان کے مسائل حل ہوں، ان کی زندگی میں آسانی آئے، لیکن یہ کم ہی سوچتے ہیں کہ کہیں رکاوٹ ان کے اپنے گناہ، غفلت یا روحانی فاصلہ تو نہیں۔ جب تک ذریعہ اور سورس صاف نہ ہو، بہاؤ ہموار نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآنی پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ فارگیونیس پریسیڈز پروویژن، یعنی پہلے صفائی، پھر فراخی، پہلے مغفرت، پھر مدد۔ یہ سمجھ لینا ہی دوسرے عشرے کو طاقتور بنا دیتا ہے، کیونکہ اب یہ صرف بیچ کے 10 دن نہیں رہتے بلکہ ایک اسٹریٹجک ونڈو بن جاتے ہیں جہاں بندہ اپنے رب سے صرف معافی نہیں مانگتا بلکہ اپنی زندگی کے رکے ہوئے سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی دعا کرتا ہے۔ اور یہیں سے اگلا قدم اٹھتا ہے کہ اگر مغفرت اتنی مرکزی ہے تو پھر درود اس فیز میں کس طرح اس عمل کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ احادیث بھی اس بات کو بہت واضح طور پر تقویت دیتی ہیں
کیونکہ مستند روایات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملتی ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان صرف ثواب جمع کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ ماضی کے بوجھ کو ختم کرنے کا ایک خدائی موقع۔ یہ ایک ترتیبی روحانی فوکس ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ رمضان کے بیچ کے دن خاص طور پر اپنی اصلاح، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور بخشش پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہیں، تاکہ بندہ اپنی روحانی صفائی کو سنجیدگی سے لے۔ کیونکہ گناہ صرف ایک اخلاقی مسئلہ نہیں ہوتے، بلکہ ایک روحانی شور، اسپرچول سٹیٹک پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ریڈیو سگنل میں شور اور نوائز آ جائے تو آواز صاف نہیں آتی، اسی طرح جب دل پر لگاتار گناہوں کا اثر ہوتا ہے تو دعا کا اخلاص اور اثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نہیں سنتا، بلکہ اس لیے کہ بندہ خود اندرونی طور پر بلاکڈ ہوتا ہے۔ مغفرت کا عمل اصل میں اسی اسٹیٹک کو ختم کرتا ہے، اور جب یہ شور کم ہوتا ہے تو روحانی سگنل واضح ہو جاتا ہے۔ دعا زیادہ مرکوز ہوتی ہے، توجہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے، اور اللہ پر توکل زیادہ خالص ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دل کو اگر زنگ لگا ہو تو دعا کا اثر کم ہوتا ہے، اور زنگ صاف کرنے کے لیے صرف اوپری پالش نہیں بلکہ گہری صفائی چاہیے ہوتی۔ رمضان کو فارگیونیس ایکسلریٹر اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مہینہ ماحول ہی ایسا پیدا کرتا ہے جہاں شیاطین قید ہوتے ہیں، عبادت کا موقع زیادہ ہوتا ہے اور اجتماعی روحانی فضا مضبوط ہوتی ہے۔ تو جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس فیز کو استعمال کرتا ہے، وہ صرف روٹین کی روزہ کشائی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے دل کے سسٹم کو ری سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب دل ری سیٹ ہوتا ہے تو پھر درود اور دعا کا اثر بھی معیار کے لحاظ سے بدل جاتا ہے۔ یہاں ہم ایک نیا زاویہ سمجھتے ہیں جو اکثر ڈسکس نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ درود کو صرف رحمت متوجہ کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ درود کا ایک اور گہرا پہلو ہے جو شناخت کی ہم آہنگی، ایڈنٹیٹی الائنمنٹ سے متعلق ہے۔ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ صرف الفاظ دہرا نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس مشن، اس اخلاق اور اس سیرت کے ساتھ شعوری طور پر جوڑ رہا ہوتا ہے جو رحمت، انصاف، صبر اور توکل کا کامل نمونہ ہے۔ یعنی درود ایک ایسا روحانی تعلق قائم کرتا ہے جہاں بندہ اپنی ذاتی زندگی کو اس معیار کے قریب لانے کی نیت کرتا ہے، اور یہی الائنمنٹ ہی اصل تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے۔ اب اس کو دوسرے عشرے کے تناظر میں دیکھیں تو روحانی طریقہ کار اور اسپرچول میکینکس اور واضح ہو جاتے ہیں۔ مغفرت گناہوں کو ختم کرتی ہے، یعنی جو زنگ تھا وہ صاف ہوتا ہے۔ درود درجات کو بلند کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب گناہوں کا خاتمہ اور درجات کی بلندی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بندہ صرف نیوٹرل حالت میں نہیں آتا، بلکہ ایک اپ گریڈڈ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی پہلے دل صاف ہوتا ہے، پھر مقام بڑھتا ہے، اور جب دل صاف ہو اور نیت بلند ہو تو دعا کی کوالٹی خود بخود بدل جاتی ہے۔ وہ صرف ضرورت کا اظہار نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسی درخواست بن جاتی ہے جو اللہ کی رضا کے قریب ہوتی ہے۔ اس طرح دوسرے عشرے میں درود پڑھنا صرف ثواب کا اضافہ نہیں، بلکہ ایک منظم روحانی حکمت عملی بن جاتی ہے، جہاں مغفرت بیک گراؤنڈ کو صاف کرتی ہے اور درود نیت کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور صاف دل کے ساتھ بلند نیت جب دعا کرتی ہے تو اس میں وہ وزن اور گہرائی ہوتی ہے جو عام روٹین کے الفاظ میں نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اس بات کو صرف روحانی لینس سے نہ دیکھیں بلکہ تھوڑا سا سائنس کی طرف بھی نظر ڈالیں تو ایک بہت دلچسپ چیز سامنے آتی ہے، کیونکہ جدید نیورو سائنس کا ایک مسلمہ اصول ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ ساکت نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز آپ بار بار دہراتے ہیں وہ آپ کے اعصابی نمونوں، نیورل پیٹرنز کو تشکیل دیتی ہے۔ آپ کا جذباتی رد عمل، آپ کی سوچنے کا انداز اور آپ کی اندرونی گفتگو دھیرے دھیرے اس تکرار کے مطابق دوبارہ ترتیب اور ری وائر ہونے لگتی ہے۔ دوسرا عشرہ اکثر ایک جذباتی گراوٹ اور ایموشنل ڈپ کا فیز ہوتا ہے۔
शुरुआत का जोश कम हो चुका होता है और तीसरे अशरे की अर्जेंसी अभी दूर होती है। इसी दौरान अक्सर इंसान का जहन ओवर थिंकिंग या रूटीन की थकन का शिकार हो जाता है। यहाँ दुरूद की तकरार एक ताकतवर स्टेबिलाइजर बन सकती है, क्योंकि बाकायदा ताल और मायने के साथ की जाने वाली तिलावत मूड को रेगुलेट करती है। र्यूमिनेशन यानी बार बार मनफी सोचने के अमल को कम करती है। माफ़ी की नफ्सियात फॉरगिवनेस साइकोलॉजी भी ये बताती है कि जब इंसान गुनाह के एहसास या पछतावे को पकड़ कर रखता है तो उसकी ज़हनी तवानाई का एक बड़ा हिस्सा माजी के बोझ में फंसा रहता है। लेकिन जब वो शऊरी तौर पर मग़फ़िरत मांगता है और ख़ुद को अल्लाह की रहमत के हवाले करता है तो वो बोझ और गिल्ट रिलीज़ होता है और ज़हनी गुंजाइश मेंटल बैंडविड्थ आज़ाद होती है। जब ज़हनी तवानाई आज़ाद होती है तो क्लैरिटी बढ़ती है और वजाहत के साथ अहदाफ और ख्वाहिशात भी ज़्यादा मुनज़्ज़म और स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। और जब दुआ में यकीन होता है तो बंदा सिर्फ लफ्ज़ नहीं बोलता बल्कि पूरे भरोसे के साथ बोलता है। और यकीन ही वो अंसुर है जो रूहानी असर को कई गुना बढ़ा देता है। मुस्तनद अहादीस का उसूल ये बताता है कि मोमिन की दुआ 3 तरीक़ों से कबूल होती है। या तो अल्लाह उसे वही चीज़ दे देता है जो उसने मांगी, या उससे कोई ऐसी मुसीबत दूर कर देता है जो आने वाली होती है, या फिर इस दुआ का अजर उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर देता है। यानी कोई भी मुखलिसाना दुआ ज़ाया नहीं होती, बस उसके जवाब का फॉर्मेट मुख्तलिफ हो सकता है। तो जब हम कहते हैं जो चाहोगे मिल जाएगा, तो इसका बाकायदा मतलब ये है कि अगर आपकी मांग आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह उसे वैसे ही अता करेगा। अगर उसमें कोई नुकसान छुपा है तो उसका बेहतर मुतबादिल दे देगा। अगर वक्त ठीक नहीं है तो उसे मुअख्खर कर देगा, लेकिन आपको सब्र और अज्र देकर रूहानी तौर पर मजबूत बना देगा। अब थ्योरी को एक्शन में तब्दील करते हैं, क्योंकि अगर दूसरा अशरा वाकई मग़फ़िरत और दरजात की बुलंदी का फेज़ है तो हमें इसके लिए एक सादा लेकिन मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क चाहिए जो हकीकत पसंदाना हो, बोझ न लगे और रोज़ाना फॉलो किया जा सके। इसलिए मैं आपको एक ऐसी रूटीन दे रहा हूं जो आप दूसरे अशरे के 10 दिन मुस्तकिल मिजाजी से अपनाएं। पहला मरहला है वक्त का तयन और इस्तिग़फ़ार। रोज़ाना असर के बाद या किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद अपने लिए 8 से 10 मिनट निकाल लें। सबसे पहले 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि थोड़ी देर रुक कर अपने दिन, अपनी गलतियों और अपनी कमज़ोरी को याद करें, क्योंकि जब इस्तिग़फ़ार शऊरी होता है तभी वो रूहानी सफाई करता है। दूसरा मरहला दुरूद शरीफ। इसके बाद 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। यहाँ मिक़दार से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी अहम है। 50 का नंबर काबिल अमल है और 10 दिन में ये आपके अंदर एक रिदम पैदा कर देता है। जब आप तकरार के साथ दुरूद पढ़ते हैं तो सिर्फ सवाब नहीं मिलता बल्कि दिल में एक ताल्लुक़ और इस्तेहकाम पैदा होता है जो दुआ के लिए बेहतरीन पस मंज़र बन जाता है। तीसरा मरहला फिर 5 मिनट के लिए मरकूज़ और फोकस दुआ करें। यहाँ गोल मोल बातें ना करें बल्कि वाज़ेह और मखसूस अल्फाज में अल्लाह से बात करें। अपने मसाइल, अपने अहदाफ और अपनी कमज़ोरी खुल कर बयान करें। दूसरे अशरे की नीयत ये रखें, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर और मेरे लिए वो दरवाज़े खोल जो मेरे हक़ में बेहतर हैं। यानी सिर्फ चीज़ न मांगे बल्कि अल्लाह की हिकमत के मुताबिक खुलने वाली राहों की दुआ करें। ये फ्रेमवर्क सादा है, हकीकत पसंदाना है और मसरूफ़ रूटीन में भी फिट हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे 10 दिन लगातार कर लें तो ये सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं रहेगा बल्कि एक मुनज़्ज़म रूहानी रीसेट बन जाएगा जो दिल को साफ, नीयत को बुलंद और दुआ को ज़्यादा ताकतवर बना देगा। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में बंद दरवाजे खुलवाना चाहते हैं तो अगले 10 दिनों के लिए फॉरगिवनेस प्लस दुरूद चैलेंज लें। रोज़ाना 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 50 मरतबा दुरूद और 5 मिनट की खालिस दुआ, मुकम्मल मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बग़ैर किसी नागे के। और फिर खुद देखें कि आपके अंदर क्या तब्दीली आती है। नीचे कमेंट करें, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा।
یہ صرف ایک کمنٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک نیت ہوگی، ایک عہد ہوگا کہ آپ دوسرے عشرے کو ہلکا نہیں لینے والے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور کے لیے بھی بیداری کی آواز بن سکتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامک نریٹر کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی منظم، بامانی اور زندگی بدل دینے والے اسلامی ریمائنڈرز ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔